زندگی نے یہ کیسا موڑ لیا بھاگ ایک۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ یہ کیسی پریکشا تھی؟ ایک طرف آکاش تھا، میری محبت، اور دوسری طرف وہ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی مجھے ایسے موڑ پر بھی لا کھڑا کر دے گی۔ اس سمے میں بالکل کسی بے جان اسٹیچو کی طرح آکاش کے سامنے بیٹھی تھی۔ آکاش کہنے لگا، پونم، یہ اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں بہت مشکل میں پھنس چکی تھی۔ اس سمے وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور مجھے لگ رہا تھا میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا ہے۔ جیسے ہی اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، مجھے لگا جیسے مجھے بڑی زور کا کرنٹ لگا۔ میں نے ترنت اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر آکاش کی تو جان نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، پونم پلیز، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں دور ہو رہی ہو مجھ سے؟ لیکن میں کھڑی ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا، پلیز آکاش، مجھ سے دور رہو، کچھ نہیں لگتے تم میرے۔ وہ کہنے لگا، پونم اس طرح غیروں کی طرح بات مت کرو، تمہاری ایسی باتیں میں برداشت نہیں کر سکتا، مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، سمجھنے کی کوشش کرو آکاش۔ لیکن آکاش مجھے اپنی باہوں میں لے چکا تھا، مجھ میں کھونے لگا تھا۔ کہنے لگا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے پونم۔ میں اس کی باہوں میں کسمسا کے رہ گئی، لیکن اس کی گستاخیاں بڑھنے لگیں اور وہ اب میرے ہونٹوں پہ اپنے۔ میں رخصت ہو کر جب سسرال پہنچی تو بہت ساری رسمیں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ پہلے میرے اور انکش کے بیچ میں شیشہ رکھ دیا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنی شرم آ رہی تھی کہ میں نظریں تک اٹھا نہیں پائی۔ حالانکہ میں نے انکش کی تصویر پہلے دیکھی تھی، لیکن کبھی ہمارے بیچ بات چیت نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی ایسے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ پھر سب کے سامنے شیشے میں ایک دوسرے کو دیکھنا، شرم تو آتی ہی۔ پھر کچھ ہی دیر میں شیشہ ہٹا دیا گیا۔ سب ہمیں مٹھائی کھلانے لگے۔ جب میرا دیور آکاش ہم دونوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا، میں گھبرا کر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگا، بھابھی، ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی ہے کہ بھابھی کمرے میں جانے سے پہلے دیور کو اپنا پرس دیتی ہے، چلیں جلدی سے اپنا پرس دیں۔ پہلی بار میں نے انکش کی طرف دیکھا جو مسکرا رہے تھے، پھر نام اشارہ کرنے لگے۔ میں نے کہا، میں ایسی کسی رسم کو نہیں جانتی۔ دیور چھوٹا بھائی ہوتا ہے اور بھائی بہنوں سے پیسے لیتے نہیں بلکہ دیتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، یہ ویسے ناانصافی ہے میرے ساتھ، لیکن آپ نے بات ہی ایسی کی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ بھی کیا یاد کریں گی، یہ لیں۔ اس نے اپنی جیب سے 2000 کا نوٹ نکال کر مجھے دے دیا۔ میں خوش ہو گئی۔ پھر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ انکش میرے کمرے میں آئے تو ایک مسکراہٹ میرے چہرے پر چھا گئی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، پونم، میری ممی نے جب تمہاری تصویر دکھائی تھی تو تم مجھے اچھی لگی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اپنی تصویر سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ان کی تعریف پر میں شرم سے لال ہوئی تھی۔ پھر ان کا اظہار، سکون، محبت، بس یہی وصولتی رہی۔ صبح سورج کی پہلی کرن سیدھی میری آنکھوں پہ پڑی۔ میں نے آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ سورج کی کرنوں سے پورے کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بری طرح سے بوجھل تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد انکش مجھے دوبارہ سے اپنی باہوں میں لے چکے تھے۔ کہنے لگے، ایک تو یہ صبح بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، 8 بج رہے ہیں، باہر سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے۔ کہنے لگے، مجھ سے جان چھڑانے کا یہ اچھا بہانہ سوچا تم نے؟ میں نے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے، پھر کیسی بات ہے؟ اب وہ تکیے پر کوہنی ٹکا کے اس کے اوپر اپنا سر رکھ چکے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے بالوں کا جوڑا بنانے لگی تو وہ لگاتار مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، انکش پلیز ایسے نہ دیکھیں مجھے۔ کہنے لگے، پھر کیسے دیکھوں؟ میں نے کہا، کیسے بھی نہیں دیکھیں۔ یہ کہہ کر میں بیڈ سے اٹھنے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ دیا۔ کہنے لگے، بہت جلدی ہے تمہیں باہر جانے کی؟ میں نے کہا، کیا سوچیں گے سب لوگ، دلہا دلہن ابھی تک باہر ہی نہیں آئے۔ خیر، یہ حسین دن بھی کٹ گئے۔ شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا اور اس 1 ہفتے میں انکش نے مجھ پر اپنی بہت ساری محبت نچھاور کی تھی۔ کہنے لگے، ہنی مون پر جانے کا کب پروگرام ہے؟ بس میں پاپا سے اجازت لے لوں، پھر 15-20 دن جموں کشمیر، شری نگر، ہر جگہ جائیں گے۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی، لیکن پاپا نے اجازت نہیں دی۔ کہنے لگے، شادی پر پہلے ہی بہت خرچہ ہو چکا ہے، تم لوگ چلے جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 2-4 مہینے رک کے چلے جانا۔
میری سسرال میں ساس سسر کے علاوہ ایک چھوٹا دیور تھا آکاش، اور ایک نند تھی، لیکن وہ کینیڈا میں رہتی تھی۔ ہماری شادی اٹینڈ کرنے کے بعد وہ کینیڈا واپس جا چکی تھی۔ آکاش کی عادت بہت اچھی تھی، ہر وقت مذاق کرتا رہتا تھا۔ ایک بار وہ کچن میں آ گیا، میں کھانا بنا رہی تھی، کہنے لگا کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا شاہی پنیر بنا رہی ہوں۔ کہنے لگا مجھے بہت بھوک لگی ہے بھابھی، کچھ ہے کیا؟ میں نے کہا ابھی تو ٹائم لگے گا۔ وہ پتیلیوں کے ڈھکن اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا اتنا برداشت کون کرے گا، کتنا ٹائم لگے گا؟ میں نے کہا 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ اور کچھ نہیں ہے کیا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے فریج کھولی۔ کہنے لگا ایک تو ہمارے گھر میں فریج میں منہ چڑھانے کو رکھی ہوئی ہے، لوگوں کے فریج کو کھولو پوری فریج بھری رہتی ہے۔ میں نے کہا کیا کھانا ہے تم نے؟ مجھے بتاؤ میں بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگا بس جو 10 منٹ میں فٹافٹ سے بن جائے۔ میں نے کہا میگی کا پیکٹ ہے وہ بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگا واہ یہ ہوئی نا بات، بس جلدی کریں، جلدی سے جلدی بنا دیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ آفس جاتا تھا اور انکش اپنے پاپا کے ساتھ ان کی دکان پر جاتے تھے، اس لیے وہ رات کو 10 بجے ہی واپس آتے تھے۔ میں نے جلدی سے میگی بنائی، وہ آیا تو وہیں کچن میں کھڑے ہو کر میگی کھانے لگا۔ کہنے لگا 1 کپ چائے بھی بنا دیں؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنا دیتی ہوں، تم باہر تو جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا میں آپ کو کیا تکلیف دے رہا ہوں، بس کھڑا ہی تو ہوں۔ کہنے لگا آپ بھیا کے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں جا رہی؟ یہ سن کر میرا منہ بن گیا۔ میں نے کہا پاپا نے منع کر دیا، کہتے ہیں 3-4 مہینے بعد چلے جانا۔ اوہ ہو سو سیڈ۔ کہنے لگا یہ جو بھائی ہے نا یہ بڑے بور قسم کے انسان ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، شادی کو 15 دن ہو گئے ہیں، مجھے ابھی تک کہیں لے کر ہی نہیں گئے سوائے مائکے کے، وہ بھی دعوت پر صرف 2 گھنٹے کے لیے۔ میں نے کہا بھی تھا ان سے کہ مجھے 1-2 دن کے لیے مائکے چھوڑ دیں، انہوں نے صاف منع کر دیا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شادی کے بعد لڑکیوں کو مائکے جانے کی کیوں پڑ جاتی ہے؟ اس کی شادی ہوتے ہی اسے اپنے مائکے سے پیار ہو جاتا ہے، اور جب شادی نہیں ہوتی تو پیا کے گھر کے سپنے دیکھتی رہتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں کہ بس جلدی سے میری شادی ہو جائے، یہاں تک بھی کہتی ہیں کہ پتہ نہیں میری شادی کب ہوگی، میری کب اس گھر سے جان چھوٹے گی، میں تو جب اپنے پتی کے گھر جاؤں گی تو واپس مائکے کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی، اور شادی ہوتے ہی پتہ نہ کون سا پیار امڑ جاتا ہے مائکے سے، سسرال میں تو دل ہی نہیں لگتا۔ میں نے ایک تھپکی اس کے کندھے پر لگائی۔ وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا بھابھی اس سنڈے کو میرے دوستوں نے آنا ہے۔ میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگا پیاری بھابھی مجھے کڑھائی پنیر اور ویج بریانی بنا دیجیے گا، اور میٹھے میں بھی کچھ بنا دیجیے گا، سارے بھکڑ ہیں پیٹو، اس لیے زیادہ کھانا بنائیے گا۔ میں نے کہا تم نے مجھے باورچن سمجھ رکھا ہے، میں تو نہیں بناؤں گی تمہارے دوستوں کے لیے کچھ بھی۔ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، سوچ لیں، پتہ ہے میں کیا سوچ رہا تھا؟ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو ابھی باہر لے جاتا ہوں، بھائی کے آنے سے پہلے آپ کو مزیدار سے گول گپے کھلا کے لاتا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، ایسے ہیں تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے، جیسے کو تیسا۔ یہ سن کر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تمہارے دوستوں کے لیے کھانا میں بنا دوں گی، اب یہ چائے پیو اور میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ ویسے بھی شاہی پنیر تو تیار ہو چکا ہے، بس واپس آ کر آٹا گوندھ کر روٹی ڈالنی ہے۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں، جلدی سے تیار ہو کر آئیں۔ میں نے اپنی ساس سے اجازت مانگی تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ میں آکاش کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلی گئی، وہ مجھے پہلے سمندر لے گیا۔ کچھ دیر ہم لوگ ایسے ہی باتیں کرتے رہے، سمندر کے پاس بیٹھے رہے، پھر اس نے گول گپے منگوائے۔ کہنے لگا کمپٹیشن کریں گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا کیسا کمپٹیشن؟ کہنے لگا دیکھتے ہیں پلیٹ پہلے کون سب سے پہلے ختم کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں مجھے ایسا کوئی کمپٹیشن نہیں کرنا۔ کہنے لگا جو پلیٹ بعد میں خالی کرے گا گول گپے کے پیسے وہ دے گا۔ مجھے اس کی بات میں دلچسپی ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 تک گنتی گنی اور ہم لوگ ایک کے بعد ایک گول گپا منہ میں ٹھوسنے لگے۔ سب سے پہلے پلیٹ میں نے خالی کی، یہ دیکھ کر اس کا منہ بنا۔ میں نے کہا بچو نکالو پیسے۔ میں نے ٹیشو سے اپنا منہ اور ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ کہنے لگا وہ تو میں نے آپ کا مان رکھ لیا کہ بڑی بہن ہیں بھابھی ہیں، نئی ہمارے گھر میں آئی ہیں، مائکے کی یاد ستاتی ہے، بیچاری کا دل نہ ٹوٹ جائے، ورنہ آپ مجھے ہرا نہیں سکتی۔ میں نے کہا بس ہارنے والے نا یہی کہتے ہیں، سب کہنے لگا پھر ہو جائے 1 پلیٹ اور۔ میں نے کہا بہت شوق ہے تمہیں دوبارہ ہارنے کا؟
کہنے لگا میری ٹیلنٹ کا ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، بتائیں نا ہو جائے مقابلہ۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس بار اس نے 24 گول گپے منگوائے۔ اتنی بڑی پلیٹ دیکھ کر میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ میں نے کہا آکاش یہ غلط ہے، ایک پلیٹ کی بات ہوئی تھی۔ کہنے لگا تو یہ ایک ہی پلیٹ ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ میں نے کہا ہاں لیکن یہ 12 نہیں 24 ہیں۔ کہنے لگا بات ایک پلیٹ کی ہوئی تھی، چلیے جلدی سے شروع کریں۔ میں پہلے ہی 12 گول گپے کھا چکی تھی اور اب 24 گول گپے کھانا میرے لیے پاسبل ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ الگ بات ہے کہ ہاں اس بار میں آکاش سے ہار گئی۔ میں نے کہا اس بار تم نے دھوکے بازی کی تھی۔ کہنے لگا ہارنے والا نا یہی کہتا ہے۔ میں نے ایک تھپکی اسے کندھے پر ماری تھی، وہ ہنسنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے آئس کریم کا بولا اور آئس کریم کے پیسے اس نے دیے۔ پھر ہم گھر واپس آئے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ گول گپے کے ساتھ آئس کریم کھانے کے بعد میرا گلا بالکل بند ہو جائے گا۔ رات تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، کھانا بھی ہم نے کھایا تھا۔ انکش کو بھی آکاش نے ساری بات ہنس ہنس کے بتائی کہ میں نے بھابھی کو یوں ہرایا۔ وہ بھی خوش ہو رہے تھے، کہنے لگے چلو اچھا ہوا، اس کا دل تو لگ گیا۔ مجھے تو دکان سے فرصت نہیں ملتی۔ کہنے لگا تو 2-4 دن کی چھٹی لے لو نا، بھابھی کو کہیں لے جایا کریں۔ اب آپ رات کو تھکے ہوئے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، بری بات ہے انکش بھیا۔ انکش کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، اس رویوار کو بنا لوں گا پروگرام۔ میں بھی یہ سن کر خوش ہو گئی کیونکہ اگلے دن رویوار ہی تھا۔ کمرے میں آئے تو میں نے کہا کہ ہم لوگ دوبارہ سی ویو جائیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، جہاں تمہیں جانا ہوگا مجھے بتا دینا، میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا پھر سے گول گپے کھاؤں گی؟ کہنے لگے بس بھی کر دو، آج کم کھائے ہیں تم نے۔ خیر میں سوئی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن جب صبح اٹھی تو گلا بالکل بند تھا، آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ انکش کہنے لگے تمہیں کیا ہوا؟ میں اشارے سے کہنے لگی گلا خراب ہو گیا۔ کہنے لگے اور کھاؤ گول گپے۔ میرے سر میں بھی درد تھا، آنکھوں سے بھی پانی بہے جا رہا تھا۔ انکش نے جب میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو مجھے بخار ہو چکا تھا۔ کہنے لگے مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس بیوقوف کے ساتھ شرط لگاؤ؟ اسے تو خود بھی ٹونسلز کی پرابلم ہے۔ اب باہر جاؤ، دیکھنا گلا لے کر بیٹھا ہوگا اپنا۔ بڑی مشکل سے سہارا دے کر وہ مجھے باہر لے کر گئے اور انکش کی بات سچ نکلی۔ آکاش بھی ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، منہ میں تھرمامیٹر تھا اور میری سانس اس پہ اچھی طرح سے برس رہی تھی۔ کہنے لگی نالائق، تم باز کیوں نہیں آتے؟ کتنی بار کہا ہے کھٹی چیزیں مت کھایا کرو۔ ہو گیا نا گلا خراب، اب آواز بھی منہ سے نہیں نکل رہی۔ یہ کہہ کر انہوں نے تھرمامیٹر منہ سے نکال کر اس کا بخار دیکھا۔ انکش کہنے لگے ان دونوں نے چپکے سے گول گپے کھائے ہیں، اس لیے ان دونوں کو سزا ملی ہے، کیونکہ گلا پونم کا بھی خراب ہے۔ میری ساس مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی بہت اچھے، اب تم دونوں بیٹھ کر پرہیزی کھانا کھاؤ۔ ناشتہ میری ساس نے بنایا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد انکش ہم دونوں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ بخار تو شام تک اتر چکا تھا، لیکن ہم دونوں میں بس اشارے سے ہی باتیں چل رہی تھیں۔ اس حرکت پر کبھی ہنسی آتی تھی تو کبھی غصہ۔ پورے 8 دن لگے تھے حلق سے آواز نکلنے میں۔ خیر آکاش کے ساتھ میرا بہت دل لگ گیا تھا، کیونکہ انکش کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، مجھے شاپنگ پر بھی جانا ہوتا تھا تو مجھے آکاش ہی لے کر جاتا تھا۔ اس بار بھی میری چھوٹی بہن کی منگنی تھی تو میں نے انکش سے کہا کہ انکش مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ کہنے لگے آج کل تو بہت بزی ہوں یار، بالکل فرصت نہیں ہے، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آکاش کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ آپ ایسا کریں مجھے اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیں۔ انہوں نے اپنا کارڈ مجھے دے دیا۔ کہنے لگے دیکھو اسے ذرا دھیان سے خرچ کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں خرچ کروں گی زیادہ۔ میں آکاش کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر بازار چلی گئی۔ وہ مجھے مال پر لے گیا۔ کہنے لگا میں آپ کو شاپنگ پر لایا ہوں تو مجھے اس کا ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا۔ میں نے کہا کیسا ٹیکس؟ کہنے لگا پہلے آپ اپنی شاپنگ کر لیں پھر بتاؤں گا۔ میں نے اپنے لیے ایک سوٹ خریدا اور اپنی بہن کو دینے کے لیے گفٹس خریدے، اور میں آکاش سے مشورہ کرتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اپنی بہن کی منگنی پر جو سوٹ پہننا تھا وہ بھی میں نے آکاش کی ہی پسند کر لیا تھا۔ جب میری ساری شاپنگ ہو گئی تو میں نے کہا چلو اب چلیں۔ کہنے لگا کہاں چلیں اور کیوں چلیں؟ میرا ٹیکس تو دیں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں بھی شاپنگ کروں گا۔ میں نے کہا دیکھو جتنے پیسوں کا میں نے انکش کو بولا تھا میں اس سے زیادہ خرچ کر چکی ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ سے کارڈ چھین لیا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، باقی تو میں خرچ کر لوں گا۔
میں نے کہا پھر انکش کو تم جواب دو گے؟ کہنے لگا دیکھا جائے گا۔ اس نے برانڈ کی مہنگی شرٹس خریدیں، پرفیومز خریدے۔ میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی اور وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ میں نے کہا آکاش کے بچے، اگر انکش نے مجھے کچھ بھی کہا تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ میری یہ دھمکی سن کر بھی اس پر کچھ فرق نہیں پڑا۔ خیر جب ہم واپس آ گئے تو عمر آ چکے تھے۔ کہنے لگے آ گئے تم دونوں شاپنگ کر کے؟ اس سمے میری ساس سسر گھر پر نہیں تھے۔ میں نے کہا ہاں۔ ممی کہاں ہیں؟ سارے شاپنگ بیگز آکاش نے صوفے پر رکھے اور دھڑام سے صوفے پر یوں بیٹھا جیسے بڑی محنت کا کام کر کے آیا ہو۔ کہنے لگا آپ کی بیوی نے تو پورا بازار خرید لیا، بھیا سارا کریڈٹ کارڈ ختم کر چکے ہیں۔ آتے ہی اس نے انکش سے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا کتنا جھوٹا ہے انکش، یہ آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ یہ کہتے ہوئے میں نے انکش سے چائے کا کپ پکڑ لیا کیونکہ بہت تھک گئی تھی اور چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ میں نے چائے کا کپ پکڑا اور انکش کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اس نے مجھ سے زیادہ شاپنگ کی ہے اور آپ کا کریڈٹ کارڈ بھی مجھ سے چھین لیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں چائے پینے لگی۔ انکش کہنے لگے مجھے پہلے ہی پتہ تھا تم دونوں گئے ہو تو میرے کریڈٹ کارڈ کو تو آگ لگنی ہی تھی۔ انکش کہنے لگے اچھا دکھاؤ کیا کیا لائے ہو۔ میں نے ابھی چائے کے 2 گھونٹ ہی بھرے تھے جب چائے کا کپ آکاش نے مجھ سے چھین کے پینا شروع کر دیا۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ کہنے لگا آپ کی بیوی نے تو مجھے تھکا کے رکھ دیا ہے، اوپر سے چائے بھی خود پی رہی ہے۔ ارے بھائی میرے بھائی نے چائے بنائی تھی، اس پر میرا حق ہے۔ انکش کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ کریڈٹ کارڈ میں کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں؟ انہیں پیسوں کی فکر تھی۔ کہنے لگا کچھ نہیں بچایا آپ کی بیگم نے، الٹا مجھ سے بھی ادھار پیسے لے لیے ہیں۔ میں نے کہا انکش یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ خیر کریڈٹ کارڈ میں پیسے موجود تھے۔ میں نے کارڈ عمر کو دے دیا۔ پھر وہ شاپنگ دیکھنے لگے۔ کہنے لگے بہت پیارے کپڑے لے کر آئی ہو تم تو۔ میں نے کہا شکریہ۔ آکاش کہنے لگا احسان مانے میرا، یہ تو میں نے ان کی مدد کر دی، ورنہ پتہ نہیں کیسے گئے گزرے کلر لینے لگی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ چائے بھی پی رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی تعریفیں بھی خود ہی کر رہا تھا۔ میں نے کہا زیادہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ مجھے بھی یہی پسند تھا۔ بہرحال میری چھوٹی بہن کی منگنی بھی ہو گئی۔ ہماری شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے بعد جا کر میرے سسر نے انکش کو بس 10 دن کی چھٹی دی کہ جاؤ گھوم پھر کے آ جاؤ۔ میں بہت خوش تھی۔ اتفاق ایسا تھا کہ انہی دنوں آکاش کو بھی آفس سے اس کو چھٹیاں ملی تھیں۔ کہنے لگا بھائی میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا تم کیوں جاؤ گے؟ کباب میں ہڈی بننے کے لیے؟ ہم نہیں لے کر جائیں گے تمہیں میں نے اس کے سر پہ ایک چپت لگاتے ہوئے کہا تھا۔ کہنے لگا بے فکر رہیں، میں خود کم نہیں ہوں کسی سے، میں اپنا گھوم پھر لوں گا، آپ لوگوں کو ڈسٹرب بھی نہیں کروں گا۔ ویسے بھی میرے ساتھ میرا دوست جا رہا ہے، اب ہم اپنا انجوائے کریں گے۔ بہرحال ایسا ہی ہوا۔ ہم ایک ساتھ کشمیر کے لیے نکلے۔ یہ تھا کہ آکاش زیادہ تر اپنے دوست کے ساتھ ہی وقت گزارتا تھا، لیکن ہوٹل ایک ہی تھا۔ جب ہم کشمیر پہنچے تو دسمبر کا لاسٹ چل رہا تھا، سردی بہت زیادہ تھی۔ انکش کی سنگت میں بہت خوش تھی۔ پہلی بار ہمیں ڈھیر ساری باتیں کرنے کا موقع ملا تھا، گھومنے پھرنے کا موقع ملا تھا۔ پھر برف باری شروع ہو گئی تو ہمارے ہنی مون کو 4 چاند لگ گئے۔ میں نے پہلی بار برف باری دیکھی تھی۔ میں نے کہا انکش چلیں نا باہر چلتے ہیں۔ اس بار تو انکش نے مجھے کسی بات سے نہیں روکا تھا۔ میں ان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ کافی لوگ اور بھی تھے، ایک دوسرے کے اوپر برف پھینک رہے تھے۔ دور سے ہمیں آکاش بھی اپنے دوست کے ساتھ مستیاں کرتے ہوئے نظر آیا۔ دونوں ایک دوسرے کو برف سے بھر چکے تھے۔ آکاش نے واقعی ہمیں ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ میں انکش کے ساتھ چلتے چلتے کافی دور نکل آئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے ہمیں احساس ہوا کہ ہم کتنی دور جا چکے ہیں۔ ہوٹل اور آبادی کافی دور رہ چکی تھی۔ 2 گھنٹے کی واک کے بعد ہمیں ہوش آیا کہ واپس چلنا چاہیے کیونکہ بھوک لگنے لگی تھی، لیکن اچانک سے برف باری میں تیزی آئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے برف کا طوفان آ گیا ہو۔ تیز ہوا چلنے لگی اور برف باری بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ سڑکیں بھی برف سے بھر چکی تھیں، آتی جاتی گاڑیاں بھی رک چکی تھیں۔ جہاں ہم تھے وہاں تو نہ کوئی گاڑی تھی اور نہ ہی کوئی مددگار نظر آ رہا تھا۔ مجھے سردی بہت زیادہ لگنے لگی۔ ہم تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے آگے جا رہے تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی سڑک ہے کیونکہ بہت زیادہ اندھیرا تھا، اسٹریٹ لائٹس بھی بند ہو چکی تھیں۔ ایک دم سے اس طرح کا طوفان بھی آ سکتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک تو رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اس پر برف باری رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہوا اتنی تیز تھی
لگتا تھا ہمیں اڑا کے لے جائے گی، اور وہ بھی برفیلی ہوا جو جا کے سویٹر کے بھی آر پار ہو کر ہمارے جسموں میں گھسنے لگی تھی۔ سردی کی شدت سے میں رونے لگی۔ انکش نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگے ایسا کرو میری جیکٹ پہن لو۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں برداشت کر لوں گا۔ میں نے نیچے سے 2 سویٹر پہنے ہوئے تھے، حالانکہ اوپر سے جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے سردی لگ رہی تھی۔ انکش نے مجھے اپنی جیکٹ بھی اتار کے دے دی، بلکہ زبردستی مجھے پہنا دی۔ میں نے کہا آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ کہنے لگے کچھ نہیں ہوگا مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ فون کی سروس تک بند ہو چکی تھی، کوئی سگنل آ رہا تھا۔ کہنے لگے میں آکاش سے کہتا ہوں گاڑی لے کر یہاں پہنچے، واپسی پہ تو پیدل بہت مشکل ہو رہی ہے۔ برف سے ہمارے پاؤں اندر کو دھنسنے لگے تھے۔ شاید تھوڑی ہی دیر کے لیے سگنل آن ہوئے تھے جب آکاش کا نمبر لگ گیا۔ انکش نے کہا جلدی سے گاڑی لے کر پہنچو، ہم یہاں برف میں پھنس چکے ہیں۔ وہ خود بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا بھائی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ ہم لوگ ابھی بھی چل رہے تھے، لیکن ایک دم ہی گاڑی وہاں سے گزری، اور کافی بڑی گاڑی تھی، اس لیے ہم لوگ سائڈ میں ہو گئے۔ جہاں ہم تھے وہاں دونوں طرف کھائی تھی۔ جاتے ہوئے وہ گاڑی انکش کو ٹکر مار کے چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انکش کھائی میں گر گئے۔ یہ دیکھ کر میں تو اپنے ہوش حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں انکش چلانے لگی، چیخنے لگی، لیکن مجھے انکش کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اتنا اندھیرا تھا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں گرے ہیں۔ میں رونے لگی، میں چلائی جا رہی تھی، لیکن مجھے کھائی کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت گہری کھائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور گاڑی آتی نظر آئی۔ میں انکش چلا رہی تھی، روئے جا رہی تھی، جب وہ گاڑی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ جلدی سے دروازہ کھولا، آکاش اور اس کا دوست باہر نکلے۔ کہنے لگے بھابھی کیا ہوا ہے بھیا کو؟ بھیا کہاں ہیں؟ میں نے کہا گاڑی آئی تھی، انہیں ٹکر مار کے چلی گئی، پتہ نہیں انکش کہاں گر گئے۔ آکاش جاؤ نیچے جا کر دیکھو۔ یہ سن کر آکاش جیسے پاگل سا ہو گیا، بھیا بھیا چلانے لگا۔ اس کا دوست کہنے لگا بہت گہری کھائی ہے، مجھے نہیں لگتا انکش بچ پائے گا۔ یہ سن کر آکاش کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا کرو گاڑی کی لائٹ جلاؤ، میں نیچے جا کر دیکھتا ہوں۔ اس کا دوست کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم بھی مرنا چاہتے ہو؟ میں روئے جا رہی تھی، بہت زیادہ روئے جا رہی تھی۔ انکش پکارے جا رہی تھی۔ وہاں پر اور بھی 2-3 گاڑیاں کھڑی ہو گئیں، سب نے ہاتھوں میں ٹارچ لائٹس پکڑ رکھی تھی۔ آکاش کھائی میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آکاش کہنے لگا میں نیچے جا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کہیں بے ہوش ہو کر گر گئے ہوں، لیکن کوئی بھی اسے نیچے اترنے نہیں دے رہا تھا۔ دوسری گاڑیوں سے 2 عورتیں بھی اتر آئی تھیں، جو کہ برقع پہنے ہوئے تھیں۔ وہ مجھے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی اللہ کی یہی مرضی تھی، اس کھائی میں گرنے کے بعد کوئی کیسے بچ سکتا ہے۔ آکاش کو اس کے دوست نے پکڑ رکھا تھا، ساتھ میں 1-2 لڑکے اور بھی تھے، وہ بھی روئے جا رہے تھے، چلائے جا رہا تھا مجھے ایک بار جانے دو، کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی کو، کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو چکا تھا۔ 2 گھنٹے ہم وہاں پر بیٹھے روتے رہے۔ زبردستی آکاش کا دوست ہمیں گاڑی میں بٹھا رہا تھا، کہنے لگا صبح آ کے دیکھیں گے۔ ہوٹل کے کمرے میں جا کر بھی میں روئے جا رہی تھی۔ آکاش اور اس کا دوست بھی میرے کمرے میں آ چکا تھا، وہ بھی روئے جا رہا تھا۔ اس کا دوست اسے بھی تسلی دے رہا تھا، مجھے بھی تسلی دے رہا تھا۔ کبھی اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا تو کبھی مجھے کہتا کہ بھابھی اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، آپ خود سوچئے، اتنی گہری کھائی میں گرا ہے۔ میں نے کہا برا کیوں سوچ رہے ہو، بھگوان کے لیے کچھ اچھا سوچو، میں تو مر جاؤں گی اس کے بنا۔ اگلی صبح جب ہم وہاں پہنچے تب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت سے نوجوان نیچے بھی اترے جو وہاں کے رہنے والے تھے اور ایسی کھائیوں میں اترنا جانتے تھے، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ شاید وہ گاڑی کے ٹکر لگنے کی وجہ سے بالکل کھائی میں جا گرا ہے، کنارے پہ ہوتا تو شاید بچ جاتا۔ بہرحال دھوتے دھوتے ہم لوگ اپنے گھر پہنچے۔ ہم دونوں کو ہی اپنی ہوش نہیں تھی۔ آکاش کا دوست تھا جو ہم دونوں کو سنبھالے ہوئے تھا۔ جہاز میں بیٹھ کر ہم لوگ اپنے شہر پہنچے تھے۔ گھر میں ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ گھر جا کر جب اس کے دوست نے یہ خبر سنائی تو میرے ساس سسر کا تو رو رو کے برا حال ہونے لگا۔ میری ساس کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ میری نند بھی روتے دھوتے کینیڈا سے واپس آ گئی۔ میں نے بھی کمرے کا ایک کونا سنبھال لیا تھا۔ نہ میں کسی کو دیکھتی تھی، نہ کسی سے کچھ بات کرتی تھی، جیسے جیتے جی کسی نے موت کی خبر سنا دی۔ میری نند میری ساس کو سنبھالے جا رہی تھی، کیونکہ ان کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دن میری ممی میرے ساتھ رہیں، وہ مجھے تسلی دیتی رہیں،
لیکن میرے دل کو چین ہی نہیں آتا تھا۔ بس 6 مہینے ہی تو گزرے تھے ہماری شادی کو۔ بہرحال وقت نے گزرنا تھا، گزر گیا، لیکن ہمارے لیے تو جیسے ساری خوشیاں ختم ہو کے رہ گئیں۔ میری ساس بیٹے کا غم برداشت نہیں کر سکی، وہ بھی 15 دن بعد ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ جیسے ہماری خوشیوں کو تو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ 15 دن میں 2 موتیں ہو چکی تھیں۔ میری نند کبھی آکاش کو سنبھالتی، کبھی اپنے پاپا کو، کبھی میرے آنسو صاف کرتی۔ ظاہر ہے ان کو بھی اپنے گھر جانا تھا۔ کہنے لگی میں 4 سے 5 مہینے ہی تمہارے پاس رک سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں رک سکتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہر وقت میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ کئی بار میری ممی بھی مجھے لینے آئیں، مجھ سے ملنے آئیں، کافی پریشان بھی تھیں۔ پر جیسے ہی 3 مہینے گزرے، میری نند واپس جانے لگی تو میری ممی نے کہا کہ ہم پونم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میری سسر کہنے لگے کہ پہلے ہی گھر میں ہر وقت سوگ کا ماحول رہتا ہے، میں خود بھی بیمار رہتا ہوں، بہن جی آپ پونم کو بھی ساتھ لے جائیں گی تو ہم باپ بیٹا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ آکاش نے تو کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے، زندگی سے بالکل بیگانہ ہو گیا ہے۔ میری ممی کہنے لگی کہ وہ کس رشتے سے یہاں رہ سکتی ہے، ہماری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ آج تو لوگ چپ ہیں لیکن کل چپ نہیں رہیں گے بھائی صاحب۔ میری ممی کی بات سن کر میرے سسر نے گہری سانس لی، کہنے لگے یہ موقع تو نہیں ہے، ظاہر ہے ہم سب لوگ ہی دکھ میں ہیں، لیکن آپ ایسا کریں پونم کی شادی آکاش سے کر دیں، ہمارے گھر کی بچی ہے، ہمارے گھر میں ہی رہنے دیں۔ میں ان باتوں سے بالکل انجان تھی۔ میں کمرے میں اپنی نند کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ممی تو مجھے کہہ چکی تھی کہ اپنی تیاری کر لو، اور میری نند روئے جا رہی تھی کہ تم بھی چلی جاؤ گی تو پھر پاپا کو کون سنبھال لے گا، میں تو یہاں پر اور زیادہ نہیں رک سکتی، میرے پتی کی نوکری کینیڈا میں ہے، پچھلے 3 مہینے سے بچوں کو وہ ہی سنبھال رہے ہیں، لیکن وہ بھی زیادہ دن چپ نہیں رہ سکتے۔ میں اسے کہنے لگی میں کیا کر سکتی ہوں، ممی جی ہوتی تو میں یہاں رہ لیتی، لیکن مجھے اپنی ممی کے تو گھر جانا ہی پڑے گا۔ میری ممی کمرے میں آئیں اور جو خبر انہوں نے مجھے سنائی میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ کہنے لگی کہ تمہارے سسر کہہ رہے ہیں ہم تمہاری شادی تمہارے دیور سے کر دیتے ہیں۔ میں نے ترنت انکار کر دیا۔ میں نے کہا ممی پاپا جی ایسا کیسے کر سکتے ہیں، میں انکش کے علاوہ کسی دوسرے کو سوچ بھی نہیں سکتی، اور آکاش کو تو کبھی بھی نہیں۔ کہنے لگی تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو پونم، لڑکی اگر بدوا ہو جائے تو اس کے لیے کنوارے رشتے نہیں آتے، شادی شدہ بچوں والوں کے رشتے آتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکی کتنی کم عمر ہے، کبھی کبھی تو انہیں اپنے سے دگنی بڑی عمر کے شخص سے شادی کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں تمہارا بھی دکھ ہے، بس 6 مہینے کی سنگت تو تم نے دیکھی ہے، اور پھر سے تمہارے ماں باپ کو تمہاری فکر لگ جائے گی، پتہ نہیں تمہاری زندگی میں آنے والا کون ہوگا، کیسا ہوگا۔ میں نے کہا مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، میں اپنی ساری عمر انکش کے نام پر جی لوں گی۔ میری نند کہنے لگی نہیں جی سکتی تم اکیلے، کوئی بچہ بھی نہیں ہے کہ جس کے سہارے تم جی سکو، اپنی عمر دیکھو، صرف 22 سال کی ہو، آکاش سے بھی 2 سال چھوٹی ہو۔ میں رونے لگی۔ میری ممی کہنے لگی بیٹا تمہاری نند تمہیں ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں تمہیں گھر لے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، 3 مہینے بعد تمہاری چھوٹی بہن کی شادی ہو جائے گی، اپنے بڑے بھائی بھابھی کا رویہ تو تم جانتی ہی ہو کیسے ہیں، وہ ہم دونوں بڈھا بڈھی کو برداشت نہیں کرتے، پھر تمہیں کیسے برداشت کریں گے، پتہ نہیں وہ تمہاری شادی کس کے ساتھ کر دیں گے۔ لیکن میرا انکار اقرار میں نہیں بدلا تھا۔ میں اپنے مائکے چلی گئی، لیکن ایک رات میری بھابھی کا بھائی میرے کمرے میں آ گیا اور میرے ساتھ۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے کہانی کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔